تستمر سلسلة في السيرة المؤصلة في السيرة المؤصلة. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. الحمد للہ ہم غزوات النبی سیریز میں غزوات کا سلسلہ ختم کر چکے. آج ہم اس قسط میں یہ بات کریں گے کہ ان غزوات نبویہ سے ہمیں کیا اسباق ملتے ہیں. چونکہ اب ہم ان سب غزوات کے بارے میں تفصیل سے سن چکے تو اب ان سے سبق کیا ملتے ہیں. تو اس سلسلے میں چند ضروری اسباق اور فوائد جو ہمیں ملتے ہیں ان کے بارے میں بات کریں گے. تو سب سے پہلے جو سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جہاد، قتال فی سبیل اللہ بہت ہی اللہ کے ہاں پسندیدہ عمل ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اسلام کی کوہان یعنی کہ بلندی قرار دیا ہے. لیکن یہ اس وقت بلندی ہے جب یہ اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کے مطابق کیا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام کو روانہ کیا جہاد کے لیے تو ان کو کیا وصیت کی کہ اوصیکم بتقوی اللہ، کہ سب سے پہلے تو میں تمہیں اللہ سے پرہیزگاری اختیار کرنے کی نصیحت کرتا ہوں، اور پھر اس کے بعد کہا کہ اغزو بسم اللہ فی سبیل اللہ، کہ تم اللہ کے نام کے ساتھ لڑائی کرو اور اسی کے رستے میں لڑائی کرو. یعنی کہ جہاد کرنے کے لیے اپنی نیت کی اصلاح بہت ضروری ہے، اور یہ صرف اور صرف اس کا مقصد اللہ تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنا ہو. وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، کہ اللہ کا کلمہ یعنی کہ لا الہ الا اللہ، توحید کا اعلان ہی سب سے بلند ہو، یہ اس کا پہلا مقصد ہے اور یہ پہلا سبق ہمیں ملتا ہے. تو اس لیے کوئی بھی ایسا جہاد یا قتال جس میں یہ مقصد نہ ہو، بنیادی طور پہ وہ جہاد یا قتال درست نہیں ہو سکتا ہے. اس کے بعد اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سبق سکھا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے بھی اس کا اعلان کر دیا کہ جب تک اللہ تعالیٰ کی نصرت اور اس پہ یقین شامل نہ ہو تو مسلمانوں کا گروہ جیسا مرضی ہو وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، کہ اللہ نے یقینی طور پہ بدر میں تمہاری مدد کی تھی اور اس وقت تم ذلیل و خوار تھے، تم کمزور تھے. تو اللہ کی مدد آئی تو سب کایا پلٹ ہوگی. کہ اس وقت کیا عالم ہے کہ دنیا پہ اللہ کا نام لینے والے چند افراد اور دوسری طرف پورا عالم کفر ہے، لیکن اللہ کی مدد سے ان لوگوں نے ان سب دنیاوی اسباب کو الٹ پلٹ کر کے رکھ دیا. اس لیے غزوات النبی سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ پہ یقین، توکل اور اس کی نصرت کی امید رکھنا بہت ضروری ہے. پھر اسی طرح جب تک مسلمان آپس میں ایک جماعت کے طور پہ نہیں ہوں گے، آپس میں مشاورت کر کے نہیں چلیں گے، تب تک قتال کا کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا ہے. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ احد کے موقع پہ جو ہے وہ نصیحت فرمائی کہ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، کہ آپ ان سے باہمی امور میں مشاورت کر لیجیا کیجیے. کیا اللہ کے نبی صاحب وحی نہیں تھے؟ کیا آپ سب انسانوں سے افضل نہیں تھے؟ کیا آپ عقلاً ان سب سے زیادہ جاننے والے نہیں تھے؟ سب کچھ تھے، لیکن کیونکہ مشاورت میں اللہ کی طرف سے خیر ہوتی ہے کہ اس میں سب مومنین، سب اہل ایمان مل کے اپنی رائے دیتے ہیں، تو اللہ کی طرف سے رحمت اور برکت کا نزول ہوتا ہے. اور پھر اسی طرح ان غزوات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب تک اطاعت رسول نہ ہو تو کسی قسم کے بھی جو ہے وہ قربانی کا کوئی فائدہ نہیں، قتال کا کوئی فائدہ نہیں. غزوہ احد کے موقع پہ جب تیر انداز اپنے جگہ سے ہٹ گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں نے اللہ کے رسول کی نافرمانی کی صرف اس وجہ سے کہ وہ اس چیز کو پسند کر رہے تھے جو ان کو دکھائی دے رہا تھا، کہ وہ مال غنیمت یا یہ کہ ہمیں نیچے اتر جانا چاہیے، جنگ ختم ہو گئی تو اس چیز سے انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی اور اتنا نقصان اٹھانا پڑا. تو کامیابی تب ہی ہے جب اطاعت رسول ہو، اور اطاعت رسول ہی اصل میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے. اور اسی طرح ان غزوات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب تک صبر نہ ہو، استقامت نہ ہو، تب تک کامیابی آپ کا مقدر نہیں بن سکتی. کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے مومنین کو، اپنے بندوں کو، اہل ایمان کو آزماتا رہتا ہے،
اور جب وہ آزمائش پہ پورے اتر جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی دیتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ غزوہ خندق میں ہر طرح کے دنیاوی اسباب مسلمانوں کے خلاف ہیں، تعداد ان کی کم ہے، موسم کی سختی ان پہ زیادہ ہے، دنیاوی اسباب، وسائل، ہتھیار وغیرہ ان کے پاس کم ہیں، اور دشمن کا گھراؤ ہر طرف سے ان پہ ہے، گھر ان کے خالی پڑے ہوئے ہیں، گھر کے اندر منافقین اور یہود کی صورت میں دشمن ان کے لیے موجود ہے، سامنے دشمن ان کے لیے موجود ہے، لیکن صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ڈٹ جانا پسند کیا، صبر و استقامت کو اختیار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے فتح عظیم عطا فرمائی کہ آج کے بعد مدینہ پہ یہ حملہ آور نہیں ہو سکیں گے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، کہ یہ ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ جس کا منافقین پہلے مذاق اڑا رہے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ تو نرا جو ہے وہ دھوکے کا سامان ہے۔ اسی طرح جہاد، قتال، یہ غزوات اس چیز کا اعلان تھے کہ کون اپنے ایمان میں مخلص ہے اور کون جو ہے وہ دوغلا ہے، کون منافق ہے۔ اور بار بار ہر غزوے میں اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کیا کہ دیکھو کہ یہ تم میں سے طیب ہے، یہ تم میں سے خبیث ہے، یہ تم میں سے خالص ایمان والا ہے اور یہ دوغلے ایمان والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ائْذِنْ لِي وَلَا تَفْتِنِّي أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا، کہ ان میں سے کئی لوگ آپ کے پاس آ کے اجازت لیتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ اجازت دے دیجئے کہیں ہم فتنے میں نہ پڑ جائیں، تو ان کو بتا دو کہ تم تو فتنے میں گر چکے ہو اور تمہارا ایمان جو ہے وہ ضائع ہو چکا ہے۔ تو یہ قتال فی سبیل اللہ بہت بڑا امتحان ہے۔ آج بھی کوئی لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں جی چلیں جی جہاد کے لیے، لیکن ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ قتال صرف جان دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ اس کے علاوہ ایمان کی اعلیٰ بلندیوں کو چھونے کا نام ہے، اور وہ تب ہوتا ہے سب کچھ جب کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کے ساتھ موجود ہو، اس کے مطابق ہو۔ اور اسی طرح ان جنگوں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی یہ نہیں چاہا کہ اصلاً جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ قتال کیا جائے، بلکہ اصلاً آپ کا مقصد کیا تھا کہ لوگوں کو دین کی دعوت کی طرف بلایا جائے، توحید پہ ان کو لایا جائے، انہیں اللہ اور اس کے رسول کی بتائے ہوئے قوانین کے مطابق زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا جائے۔ لیکن اس کے باوجود اگر وہ پھر بغاوت کریں اور اہل اسلام کو جو ہے وہ آنکھیں دکھانے لگ جائیں، ان کے لیے خطرے کا باعث بن جائیں، تو پھر ان کا علاج جو ہے وہ جنگ ہے۔ اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیحت فرمائی کہ اذا لقیت عدوک من المشرکین، کہ جب تم مشرکوں میں سے اپنے کسی دشمن کے ساتھ آمنا سامنا کرو، فدعوہم الی ثلاث خصال، تو ان کو 3 چیزوں کی طرف دعوت دو۔ سب سے پہلے انہیں اسلام کی دعوت دو، اگر وہ قبول کر لیں تو ان کو چھوڑ دو۔ پھر اس کے بعد اگر وہ اسلام قبول نہ کریں تو انہیں صلح کی دعوت دو کہ تم ہمارے ساتھ یہ معاہدہ کر لو اور اس طرح جو ہے تم ہمیں ٹیکس دینے کے لیے تیار ہو جاؤ تو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ اگر پھر بھی وہ تیار نہ ہوں تو پھر اللہ کا نام لے کے ان کے ساتھ قتال کرو۔ اور پھر اسی طرح ان غزوات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت کس قدر دور اندیش تھی، کس قدر آپ میں تواضع تھی۔ آپ نے کبھی بھی لوگوں کو یہ محسوس نہیں کروایا کہ جنگی معاملات میں ماہر ہونے کے باوجود، نبی ہونے کے باوجود، کہ میں تم سے کوئی بڑھ کے انسان ہوں، بلکہ سب کاموں میں مل کے شریک ہوئے۔ خندق کو خود کھودا، حتیٰ کہ خندق کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پہ خندق کی مٹی پڑ گئی۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینقل التراب معہم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ مٹی کو ڈھو رہے تھے، حتیٰ اغبر بطنہ، یہاں تک کہ ان کے جو ہے جسم مبارک پہ، یہ سینے پہ، پیٹ پہ جو ہے مٹی جو ہے وہ غبار جو ہے وہ پڑ گیا۔ اور پھر اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نہ تو جاہلیت کے لوگوں کی طرح تکبر تھا، نہ آپ کے اندر کوئی تصنع موجود تھا، نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی جھوٹا تصنع اور ریاکاری موجود تھی، بلکہ عاجزی اور انکساری کا مظاہرہ تھا، حلم اور انکساری تھی، اور تواضع اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ہر وقت مظاہرہ کرتے تھے۔ فتح مکہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی عظیم ترین فتح ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر عاجزی ہے کہ آپ نے اپنا سر جھکایا ہوا ہے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں اور سورۃ الفتح کو پڑھتے جا رہے ہیں۔ کہ حدیث میں کیا آتا ہے کہ داخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الفتح من مکہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن جب داخل ہوئے تو آپ کا سر مبارک جو ہے وہ جھکا ہوا تھا، خافض رأسہ، آپ کا سر جھکا ہوا تھا۔ اور حدیث میں کیا الفاظ آتے ہیں،
اونٹ کی کوہان کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھی کے بال جو ہیں وہ چھو رہے تھے۔ لیکن اس سے پہلے جاہلیت میں کیا مظاہرہ تھا کہ جو سپہ سالار داخل ہوتا تو وہ تباہی و بربادی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آتا، وہ قتال کرتے ہوئے آتا، وہ لوگوں کی پراپرٹیز کو، ان کے گھروں کو، ان کی چیزوں کو نقصان پہنچاتے ہوئے داخل ہوتا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ کوئی فاتح داخل ہوا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی نے اس چیز کو مکمل طور پہ جو ہے وہ تبدیل کر کے رکھ دیا۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بار اہل عرب نے یہ دیکھا کہ قیدیوں کے ساتھ بھی حسن سلوک ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے موقع پہ صحابہ کرام کو فرمایا کہ جو خود کھاؤ وہی ان کو کھلانا، اور قرآن کی اس آیت کے مطابق یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، کہ وہ اہل ایمان جو ہیں، جو جنت میں جانے والے لوگ ہیں، ان کی صفت کیا ہے کہ وہ لوگوں کو کھانا کھلانا پسند کرتے ہیں، اور اس کی محبت کی خاطر، اللہ تعالیٰ کی محبت کی خاطر کہ مسکین کو، یتیم کو اور قیدی کو جو ہے وہ کھانا کھلاتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد و پیمان جو ہے اس کو مکمل کیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ غزوہ بدر میں کچھ اصحاب جو ہیں قریش مکہ کے ہاتھ لگ گئے، انہوں نے ان کے ساتھ وعدہ لیا کہ تم ہمارے خلاف نہیں لڑو گے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کر دیا باوجود تعداد کی قلت کے کہ تم لوگ اپنے عہد کو پورا کرو۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا تھا کہ عہد کو پورا کرو، وعدے کو پورا کرو، بے شک تمہارے سے اس وعدے کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وَالْمُسْلِمُونَ عَلَىٰ شُرُوطِهِمْ، کہ مسلمان اپنی شرطوں کو پورا کرنے والے ہوتے ہیں۔ صلح حدیبیہ کے موقع پہ کہ وہ سہیل بن عمر کے بیٹے سامنے کھڑے ہیں، لیکن وہ کیونکہ معاہدہ لکھا جا رہا ہے تو اللہ کے نبی نے انکار کر دیا، ان کو کہا کہ تم صبر کرو، اللہ تمہارے لیے کوئی خیر کا موقع پیدا کر دے گا۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ خصوصی نصیحت فرمایا کرتے کہ بھئی تم جب قتال کرو تو نہ درختوں کو جلانا، نہ تم ان کی عبادت گاہوں کو نقصان پہنچانا، نہ رستے کو کاٹنا، اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ انسانیت کے لیے چونکہ رحمت تھے تو آپ نے فرمایا کہ وَلَا تَغْدِرُوا وَلَا تَمْثِلُوا وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا، کہ نہ تو تم جو ہے بدعہدی کرنا، نہ تم جو ہے وہ ان کا مسئلہ کرنا، ان کے چہروں کو بگاڑنا، اور نہ ہی تم کسی بچے کو قتل کرنا۔ اور ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہ بوڑھے کو، نہ جو جنگ نہ کر رہا ہو اس کو نقصان پہنچانا، نہ عورتوں کو نقصان پہنچانا۔ اور اسی طرح اسلام کی آمد سے قبل عرب جو ہیں وہ خود مختار تھے، کسی کی اطاعت کرنے کو پسند نہیں کرتے تھے، نظم و ضبط سے عاری قوم تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک قوم میں جو ہے وہ پرو دیا اور ان کو اطاعت امیر سکھلا دی، اور سب سے زیادہ یہ جہاد میں سکھلایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی سفر پہ نکلے تو تم میں سے کوئی ایک کو امیر آپس میں بنا لے۔ اور اللہ کے نبی نے اطاعت امیر کی اس قدر تلقین کی کہ سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب روانہ کیا حج کے لیے تو سیدنا علی کو پیچھے روانہ کیا، تو سیدنا علی سے پہلا سوال جو سیدنا ابوبکر نے کہا کہ آپ بطور امیر آئے ہیں کہ بطور جو ہے وہ ایلچی آئے ہیں؟ اگر تو بطور امیر آئے ہیں تو قیادت آپ سنبھالیے۔ اسی طرح عمر بن العاص کی قیادت میں اللہ کے نبی نے سریہ روانہ کیا، اور اس میں ابو بکر، عمر، ابو عبیدہ سب ان کے ماتحت ہیں، جبکہ وہ بہت بعد میں اسلام لانے والے اور ان میں سے کئی سے عمر میں بھی کم تر تھے، لیکن انہوں نے اللہ کے نبی کی اطاعت میں ان کی اطاعت کی۔ اسامہ بن زید کا لشکر روانہ ہوا تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے اجازت لی کہ تمہیں اللہ کے نبی نے امیر بنایا تھا ہم پہ، مجھ پہ، عمر پہ، عثمان پہ، تو مجھے، عمر اور عثمان کو تم اجازت دے دو۔ تو یہ اطاعت امیر تھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھلا دی کہ یہ نظم و ضبط ہے کہ معاشرہ اس وقت تک نہیں چل سکتا کہ جب تک نظم و ضبط کا مظاہرہ نہ کیا جائے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی وسائل کو اختیار کیا، جو اسباب ہو سکتے تھے، جو جائز قسم کے اسباب تھے، ان کو اللہ کے نبی اختیار کرتے تھے۔ آپ نے جاسوسی کا ایک منظم نظام بنایا، پہرا دینے کا نظام بنایا، اور پہرا دینے کی فضیلت کو بیان کیا۔ اور اسی طرح جاسوسی کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ الحرب خدع، کہ جنگ جو ہے یہ تو ہے ہی چالے چلنے کا نام ہے۔ تو اسی لیے اللہ کے نبی نے غزوہ خندق ہو، احد ہو، بدر ہو، خیبر ہو، ہر موقع پہ اللہ کے نبی نے اپنے جاسوسی کے نظام سے بہت زیادہ فوائد حاصل کیے۔ تو اس لیے ان وسائل کو اختیار کرنا، ٹیکنالوجی کو اپنانا اور دشمن کی خبر رکھنا، یہ کوئی
جو ہے وہ عیب والی بات نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کے مستعد ہونے کا اور اپنی قوم کی حفاظت کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ اور اسی طرح اگر جہاد کے دوران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا کہ اگر کسی کی نیت کچھ اور ہے، کوئی دنیا کی نیت ہے، اللہ کا جو ہے وہ کلمہ بلند کرنا مقصود نہیں ہے، تو اس کا جہاد بھی جو ہے وہ اس کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ غزوہ خیبر کے موقع پہ ایک شخص جو ہے اس مسلمانوں کی طرف سے لڑتے لڑتے جو ہے وہ مارا گیا، تو لوگوں نے کہا کہ یہ تو شہید ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ تو جہنمی ہے، کیونکہ اس نے مال غنیمت میں سے، مسلمانوں کے اجتماعی مال میں سے اس نے جو ہے ایک چادر چرا لی تھی۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں صحابہ کرام نے یہ سیکھا کہ صبر، تواضع، اخلاص، عدل، قربانی، قتال کے دوران بھی ان چیزوں کو پروان چڑھایا جا سکتا ہے، اور یہ چیزیں جو ہیں وہ مسلمانوں کا شعار ہونا چاہیے، اور دشمن کے سامنے بھی ان چیزوں کا مظاہرہ کرنا چاہیے، سوائے جو ہے قتال کے دوران ان کے ساتھ آپ کا کوئی ذاتی مخاصمت جو ہے وہ لے کے نہیں ان پہ حملہ ور ہونا، بلکہ جو ہے وہ ان کے ساتھ تواضع کے ساتھ پیش آنا ہے۔ اصل مقصد یہی ہے کہ وہ لوگ اسلام کی طرف آ جائیں، اسلام کی دشمنی چھوڑ دیں، یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم نے ان کو قتل کرنا ہے۔ اور اسی طرح ان جنگوں میں مسلمانوں پہ یہ واضح ہو گیا، اور ہمیں بھی یہ سبق مل گیا کہ اللہ کی مدد اس کے ساتھ آتی ہے جو اخلاص کے ساتھ اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اور اللہ کی بھیجی ہوئی شریعت پہ من و عن عمل کر کے دکھاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، کہ میں چونکہ تم صاحب اخلاص ہو، اہل ایمان میں سے ہو، تو بدر کے موقع پہ اعلان فرمایا کہ میں تمہاری جو ہے وہ 1000 فرشتوں کے ساتھ مدد کروں گا جو قطار در قطار آ رہے ہیں۔ اور غزوہ احد کے موقع پہ فرمایا کہ میں مدد کر سکتا تھا، لیکن چونکہ تم جو ہے وہ بکھر گئے، تم نے انتشار اختیار کر لیا، تم نے اللہ کے نبی کی مخالفت کر لی، اللہ کے نبی کی بلاوے کا جواب نہیں دیا، اس لیے اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے وہ نازل نہیں ہو سکی۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان غزوات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جنگ میں بھی اخلاقیات کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جنگی اخلاقیات کا وہ بلند ترین معیار جو ہے وہ قائم کر دیا کہ کوئی دوسرا اس تک نہیں پہنچ سکتا ہے، جس میں رحم، عدل، تحفظ انسانی حقوق انسانی، امن کا پیغام، اور کسی دوسرے کو بلا وجہ قتل نہ کرنا، ظلم نہ کرنا، یہ سب کچھ شامل تھا۔ اور لوگوں نے دیکھا کہ کیسے ان غزوات میں بھی عدل و انصاف ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان غزوات سے سبق سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح معنوں میں ہمیں اللہ کے نبی کی سیرت ہر زندگی کے پہلو میں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی قسط میں انشاءاللہ اب ہم کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں سے کچھ واقعات دیکھیں گے کہ کس طرح اللہ کے نبی کی سیرت کے کچھ روشن پہلو ہمیں ان غزوات میں ملتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ہم پھر اس غزوات النبی سیریز کا اختتام کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وباللہ التوفیق، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔